اس میں کیا کیا چیلنجز ان کا سامنا کرنا پڑا اور کیا ان کی سوچ تھی, کون سی ایسی ان کی موٹیویشنز تھی جو ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں اس کا چوز کرنے کا انہوں نے سوچا. تو بغیر تاخیر کی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایس ایس پی شعلہ قریشی سے. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ثنا اینڈ روہیل, بہت شکریہ آپ لوگوں کا اینڈ چینل 5 کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. اور آج تو بہت ہی خاص دن ہے اور ملک کے ایک عظیم لیڈر کے حوالے سے آج پورے ملک میں باتیں ہو رہی ہے اور سارا ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے. اور ہم سب دعا گو ہیں بی بی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے, بالکل, اور ہمارے دلوں میں زندہ ہیں آج بھی, کل بھی, اور انشاءاللہ رہیں گی. اور اسی طرح ہم ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں گے. بالکل. میم آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اسٹارٹ سے لیتے ہیں. جی ہاں. کہ کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے پولیس فورس جوائن کرنی ہے؟ وہ کون سے ایسے محرکات تھے جن کی وجہ سے آپ نے ڈیسیجن لیا کہ مجھے یہ فیلڈ جوائن کرنی ہے؟ کیونکہ آبویسلی یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے یہ, تو وہاں پر ایک خاتون کا اس کو کتنے چیلنجز, اور وہ بھی ایسے ڈپارٹمنٹ میں, تو آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا رہا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور آپ کو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں, کون سی ایسی بات تھی جس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ, پولیس فورس جوائن کرنا ہے؟ دیکھیے, جب میں چائلڈ ہوڈ میں تھی تو میرے دادا مجھے شیلا تھانے دار کہا کرتے تھے, تو اس وقت تو ڈیسیجن میکنگ ہی نہیں ہوتی چائلڈ کی. سو وہ کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دکھ جاتے ہیں. چائلڈ ہوڈ سے ہی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا پیرنٹس آپ میں کچھ صلاحیتیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھانے دارنی ہے, لائک دس. سو وہ تھانے دارنی تو نہ بن سکی, ایس ایس پی بن گئی, تو تھانے دار ہم ایسے چکو کہتے ہیں بیسیکلی. تو الحمد للہ ڈن سی ایس ایس میں نے 2010 میں کیا, اور اس کے بعد فرسٹ ایور اے ایس پی ان دی ہسٹری آف کراچی جو ہے میں نے کوالیفائی کیا, اور پولیس سروس آف پاکستان کا حصہ بنی, پہلی خاتون کراچی سے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیشن دیا کام کرنے کا, عزت دی, ڈیڈیکیشن ہے میرے اندر, اور کمٹمنٹ کی بات ہے. آپ نے کہا کہ چیلنجز ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ میڈیا میں آپ کے اپنے اتنے چیلنجز ہوں گے. ایوری فیلڈ فار ویمن اٹس اے چیلنجنگ. سو خواتین کو بات ہے نا, محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کہا کرتی تھی کہ ایکسٹرا مائل آپ کو ایفرٹ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, بیکاز آف دی شوونسٹک ایٹیٹیوڈ آف دا سوسائٹی. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا سپورٹیو نہیں ہوتا ویمن کو انکریج کرنے میں. جب میں نے پولیس میں آنے کا کہہ لیجیے کہ ایک ارادہ کیا, اور میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا, تو میری فیملی تو بڑی انکریج کرنے لگی, پیرنٹس کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے, لیکن جو ریلیٹیوز تھے اینڈ ادروائز سوسائٹی کا جو رویہ تھا وہ اتنا خاصا قابل بیان نہیں ہے. تو وہ اس طرح تھا کہ ٹھیک, کیا پولیس ایک اچھا محکمہ نہیں ہے, اور لڑکی اب پولیس میں جائے گی اور کوئی محکمہ نہیں رہ گیا کام کرنے کے لیے, مطلب ایک عزت دار پروفیشن نہیں مانا جاتا تھا پولیس. سو آئی تھاٹ کہ اب مجھے یہی جوائن کرنا ہے, یا اگر عزت دار نہیں ہے تو مجھے جا کے اس کو بنانا ہے. کیوں ہم ایسا پریٹینڈ کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی ہم سب باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ بی دا پارٹ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ میک چینج. اور الحمد للہ میں اپنا کنٹریبیوشن جو کچھ میں کر سکتی ہوں, آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. اور ایز اے ایگزامپل, اگر میں ایگزامپل کی بات کروں, ایز اے رول ماڈل بات کروں, ابھی بہت ساری لڑکیاں میرے بعد آئی ہیں, اور پورے پاکستان میں 3.5% ویمن ان پولیس ہیں. سو بہت ایفرٹس کی میں نے پچھلے 14 سال کی جرنی میں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز گئی, سیمینارز کیے, اویئرنیس کی, سی ایس ایس کے حوالے سے 10 سال سے میں پڑھا رہی ہوں, مینٹورشپ کر رہی ہوں اسٹوڈنٹس کی. سو جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے, ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ خواتین کو موٹیویٹ کروں. خاص طور پہ بہت سارے لڑکوں نے بھی جوائن کیا, ادر پروفیشنس کو بھی انہوں نے آکوپیشنل گروپس کو جوائن کیا سی ایس ایس کے تھرو, لیکن میرا فوکس پرائمریلی ان لڑکیوں پر ہوتا ہے تاکہ خاتون جو ہے اس نے کل نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے, اس نے اپنی فیملی کو نہیں کرنا ہے صرف, اس نے ایز اے نیشن لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. تو ایک خاتون کو پڑھانا اور اس پر محنت کرنا, میں اس کو قابل ترجیح سمجھتی ہوں اور اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. میڈم ایک چیز ہے کہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں, ایک تو یہ کہ سی ایس ایس کی جو پڑھائی ہے وہ آسان نہیں ہے. 2010 میں who was your supportive element in your family اور in your surrounding جس نے سپورٹ کیا for your CSS exams؟ فردر یہ کہ پولیس ٹریننگ لڑکے نہیں کر پاتے, پھر آپ کے لیے کیا چیلنج تھا؟ کیونکہ گنز کے ساتھ, ویپنز کے ساتھ کھیلنا, پھر وہ جو ریسنگ اینڈ فزیکل ایکٹیویٹیز, یہ بہت چیلنجنگ ہے. 2 چیزیں بتائیں ہمیں. جی ویسے تمام ٹریننگز آلموسٹ سملر ہی ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمارے میل کولیگس کی ہوتی ہیں, اسی طرح سے ویمن کی بھی ہے. اور آپ نے پہلے مینٹورشپ کی بات کی, تو میرے تایا نے 1981 میں سی ایس ایس کیا تھا, تو وہ امریکہ شفٹ ہو گئے, ہز میٹالرجیکل انجینئر, لاسٹ 40 ایئر سے وہ باہر شفٹڈ ہے. تو ان کی بکس مجھے فیسینیٹ کرتی تھی. ان کے پاس کوئی ایک فیلڈ آف سائنس میں یا آرٹس میں, کسی ایک فیلڈ کی ان کے پاس ڈسپلن کی ڈگریز نہیں, وہ نہیں تھیں, بکس وغیرہ کلیکشن.
ان کے پاس 1000 میں بکس تھیں اور پورا ایک ہمارا فرسٹ فلور تھا تایا کا, وہ پورا لائبریری انہوں نے کنورٹ کیا ہوا تھا. اور جب میں گھر میں صفائی کر رہی ہوتی تھی, مجھے کوئی پیپر یا اولڈ بک مل جاتی تھی تو میں وہ پڑھنے بیٹھ جاتی تھی. ممی کہتی تھی پہلے صفائی مکمل کر لو, بعد میں پڑھ لینا. اٹ واز لائک آئی واز اے بک ورم. تو وہ پڑھنے کا ایک شوق بچپن سے ہی تھا. اور جب وہ آپ کو ریڈرز ڈائجسٹ اور ادھر ادھر کی انٹرنیشنل بکس ملتی تھی, مطلب اگر اب ڈاگ کے اوپر بات ہے تو اس کے اوپر کوئی 20 کتابیں پڑھی ہوں گی اور اس کی ساری اسپیشیز کی ڈیٹیل, اور یہ مطلب میرے تایا کو اس حد تک جنرل نالج کا, ان کا ساری چیزوں کا شوق تھا. تو شاید وہ چیز ہمارے اندر دیکھ کر ایک انوائرمنٹ سے آئی کہ گھر میں ایک بک کا کلچر تھا پڑھنے کا. میری والدہ خود کتابوں کی بہت شوقین ہے اور وہ ہر وقت پڑھتی رہتی تھی, تو جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی پڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے جاب نہیں کی تھی. لائک ایک نے لا گریجویٹ ہے, جی ہاں, کمپیوٹر سائنس میں کیا, ماسٹرز اور ادر فیلڈز میں کیا, لیکن کسی نے پروفیشنلی کسی کریئر کو جوائن نہیں کیا. شادیاں ہو گئیں اور فیملی لائف میں چلی گئیں. سو آئی تھاٹ کہ فیملی لائف بعد میں بنانی ہے, فرسٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. سو میں نے جب CSS کیا تو میرے پیرنٹس بڑا انکریجنگ تھے, لیکن ادروائز ریلیٹیوس کا جو ریئیکشن تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ اب لڑکی جاب کرے گی لائک دس, بیکاز کہ وہ بزنس کا مائنڈ سیٹ تھا فیملی میں. جی ہاں, تو جب میری پہلی پریس کانفرنس ہوئی سنا تو میں نے خاموشی سے کیا, اور پھر جب میری پہلی پریس کانفرنس ہوئی تو سب کو پتا چلا دس از شیلا قریشی. تو دا تھنگ از کہ آپ اپنی محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی دھوم مچا دے. تو اگر ہم سب کو بتا کر کرتے ہیں تو شاید وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. تو وہ کہتے ہیں نا, اچیو یور ڈریمز, آپ جب تک ان کو حاصل نہ کر لیں تب تک آپ نیور شیئر یور ڈریمز انلیس یو اچیو اٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ماشاء اللہ آپ کی فیملی بڑی سپورٹیو تھی. میم ایک یہ زبان زدہ میں ایک یہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے؟ میرے والد کا, میری والدہ کا, اینڈ میری فیملی, میرے سبلنگس کا, سب کا. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے فادر بڑے سپورٹیو تھے, لاسٹ ایئر آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت رشتے میں بند بھی گئی ہیں. ظاہر شادی کے بعد ہسبینڈ کی بھی سب آپ چاہ رہی ہے کہ میں ہسبینڈ کے بارے میں بھی بتاؤں. جی جی, کیونکہ میرے نزدیک, کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی 4 مردوں کا ہاتھ ہے. دیکھیے عورت بغیر سپورٹ کے تو چل ہی نہیں سکتی نا. اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے IGP سندھ ہمارے ہائیسٹ کمانڈ ہے, تو ہمیں IGP کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ہم کام نہیں کر سکتے. ہی از لائک اے فادرلی, جو آپ کا ایک رول ہے, رول ماڈل ہے, تو آپ کے فادر کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر, تو ان کی سپورٹ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ کا امیڈیٹ باس, اس کی سپورٹ ضروری ہے. اگر آپ فیملی کی بات کریں تو آف کورس آپ کے شادی سے پہلے آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ بہت ضروری ہے, سبلنگس کی سپورٹ, آپ کی کزنس کی, فیملی ممبرس کی, سب کی ضروری ہوتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ جب شادی کے بعد وہ ہسبینڈ کا ہوتا ہے آپ کی لائف میں, تو اس کی سپورٹ کے بغیر آف کورس چیزیں ممکن نہیں ہوتی. تو اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. آبویسلی بڑے, وہی میں نے کہا نا کہ فادر, آپ کا اگر بیٹا ہے, بیٹا, بھائی اور ہسبینڈ, یہ 4 وہ شخصیات ہیں جن کی دیکھیں ہم تو جب کسی پروفیشنل فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمارے جو امیڈیٹ باس ہوتے ہیں ان کی سپورٹ تو بات کی بات ہے نا. پہلے یہ 4 رشتے جو ہے اگر آپ کے لیے سپورٹ ہیں, آپ کے لیے ایک گھیرا انہوں نے بنایا ہوا ہے سپورٹ کا, تو پھر تو آپ جیسی خواتین جو ہے نکل کے آتی ہیں اور پھر وہ کچھ ڈائنامک پرسنالٹیز بنتی ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے بی بی کا بھی ذکر کیا, میم یہ بتائیے گا کہ اس سارے ماشاءاللہ آپ اچیومنٹس کر لیں, ماشاءاللہ شادی ہو گئی, تو یہ بھی بڑا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے آپ پیرالل لے کے چلتے ہیں. تو آپ کو ظاہر ابھی شادی کو آپ کا اتنا زیادہ عرصہ نہیں, ابھی آپ کی ماشاءاللہ پرسوں ہی آپ کی اینیورسری تھی, اور ہماری طرف سے آپ کو بہت ساری ڈیٹس یاد رکھی ہوئی ہیں. بالکل بالکل, آپ کی شادی میں شرکت کی تھی میں نے میم, تو مجھے اس لیے یاد بھی ہے. تو کیا چیلنجز ہیں آپ کو, کیونکہ فیملی کی سپورٹ تو ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے وہ لاڈ بھی کرتی ہیں, فادرز بھی اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ بڑا لاڈ کرتے ہیں, لیکن سسرال کے اندر کیا چیلنجز ہیں آپ؟ ویل دیکھیے ہماری جو لائف ہے ایک انسان کی پولیس والوں سے اب سسرال میں کوئی پنگا نہیں لے سکتا, یہ تو طے شدہ بات. پولیس جو ہے نا وہ پولیس میں ایک شخص, آپ تو ان کے لیے چیلنج نہیں ہے, یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا, یہ تو ہسبینڈ اور ان لاس کین بیٹر کامنٹ. آپ یہ اسٹک رکھ کے آگے بات کرتے ہیں کہ بات ہی نہیں کرتا ہوگا, میڈم چائے پئیں گی یا شربت لائیں. میری ممی نا لیٹر موڈ کہہ دیتی ہیں کہ جو ہے وہ کھانا, جب میرے ان لاس کی دعوت تھی تو وہ کھانا بنایا تھا میں نے, تو میں نے کہا کیسا بنا ہے, سب سے پوچھا, تو ممی نے کہا گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گی تو سب تعریف ہی کریں گے نا. سب تعریف ہی کریں گے, حالانکہ ایسا کوئی وہ نہیں تھا, جسٹ اے جوک. دیکھیے پولیس آفیسر کا, ایک فیملی میں کسی بھی پولیس آفیسر کا ہونا ایک اکیلا شخص نہیں ہوتا, وہ پوری فیملی اس کی پولیس بن جاتی ہے. لائک اب مجھے ابھی صبح مارننگ میں آنا تھا اور مجھے چائے چاہیے تھی, تو مائی مدر جسٹ ووک اپ اینڈ انہوں نے مجھے جلدی سے چائے کا کپ بنا کے دیا کہ جانا ہے, لیٹ نہ ہو جائے, لائک دس.
ایک ہسبینڈ ہے تو وہ سپورٹیو ہے, لائک بردرز ہے, اگر کہیں جانا ہے ڈرائیور نہیں پہنچ سکا ٹائم پہ تو جسٹ آئی کالڈ مائی بردر کہ بھائی گاڑی لے کر چلنی ہے, جلدی کریں, لیٹ ہو رہا ہے. سو آپ کی پوری فیملی کہیں نہ کہیں آپ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے آن ڈے ٹو ڈے بیسس. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اپنی فیملی میں صرف اکیلی پولیس آفسر ہوں, بلکہ سارے مجھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں آگے کام کر رہی ہوتی ہوں. وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ ود دی سپورٹ آف آل آف دیم, مائی ہسبینڈ, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, سبھی کہیں نہ کہیں آپ کو ان لا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس وداؤٹ سپورٹ اینڈ ایموشنل اسٹرینتھ آپ کو وہیں سے ملتی ہے, آپ کی فیملی سپورٹ سے. اینڈ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کام کرنے کی اور مینٹورشپ کی اور فیملی کا جو یہ سارا ہے, تو آف کورس یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں انسان کی لائف میں. ورک لائف بیلنس کرنا اور ان چیزوں کو لے کر چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور پولیس آفسر کی لائف جو کہ 24/7 ہوتی ہے, 9 to 5 نہیں ہوتی ہے. ونس یو آر اے پبلک سرونٹ اور اسپیشلی ان پولیس ڈپارٹمنٹ, تو آپ کی جب عید اور تمام تہوار ہوتے ہیں تو اس میں ہم مساجد پہ اور ادھر ادھر ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, امام بارگاہوں پہ اور چرچز کے باہر, جہاں لوگ اپنی خوشیوں میں جو ہے وہ مگن ہوتے ہیں, تو ہماری اپنی کوئی خوشیاں نہیں ہوتی, ہماری خوشی عوام کو سروس دے کر ملتی ہے. تو ہم یونیفارم میں کھڑے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, تو یہ ہمارے لیے بڑے صدمہ ہمیں شاکنگ ایک نیوز ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ساتھی ہم سے بچھڑ گیا, لیکن اس نے بچھڑ کر پورے ملک کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے امر کر دیا, اور ایک بڑی رول ماڈل یا ایگزامپل اس نے کریٹ کی کہ جی ہم کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. تو ہمیں ان جوانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو صرف سروسز کر رہے ہیں نا, کچھ لوگوں نے تو اپنی جو سب سے عظیم چیز ہوتی ہے اپنی جان, اپنی زندگی کی جو ہے وہ سیکریفائس کی, تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اس سے ہمارا پیشن اور جذبہ بہت بڑھتا ہے کہ لوگ پاکستان کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے. سو سروس ڈلیوری کے لیے دیکھیے ہم چاہے گھر میں کام کر رہے ہوں, اب میری والدہ ہے وہ آن جاب نہیں ہے تو وہ گھر میں کام کر رہی ہے, شی از کنٹریبیوٹنگ ہر سیلف. وہ مجھے اگر پروان انہوں نے چڑھایا, پرورش کیا, جس قابل بنایا, سو الٹیمیٹلی ایک ماں نے ایک نیشن ڈیولپ کی. تو اسی طریقے سے ہمیں سب کو میں یہی بات کہوں گی آج کے دن کی مناسبت سے بھی کہ ہمیں جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس نے یہ اسٹینڈ لیا اور ہمیں انکریج کیا کہ آگے بڑھو اور جو فیلڈ جوائن کرنی ہے کرو, مطلب روکا کہیں نہیں, کبھی ڈسکریج نہیں کیا کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے, لائک جو کرنا ہے کرتے چلے جاؤ. اور مطلب جہاں جہاں ہم نے کیا انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا, چاہے وہ ڈگریز اچیو کرنی ہو, چاہے وہ پروفیشنل فیلڈز کے اندر ہو. میں بیفور کمنگ ٹو پولیس آئی واز لیکچرر ایٹ ڈی جسن گورنمنٹ سائنس کالج, تو میرا وہاں پہ گورنمنٹ اسائنمنٹ میں نے جاب جوائن کی تو میرا ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہو گئی. اس کے بعد میں نے PCS کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام 2008 میں ٹاپ کیا تھا اور الحمدللہ اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہوئی. بٹ دیٹ واز ناٹ مائی ڈیسٹینیشن. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایڈونچرس, سم تھنگ ڈفرینٹ, جو کہ عام لڑکیاں نہیں کرتی ہیں عموماً. سو پریفریبلی میں نے وہ فیلڈ جوائن کی. جب میں پولیس میں آ رہی تھی تو لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ نہیں اتنی اچھی فیلڈ نہیں ہے, عزت نہیں ہوتی اس محکمے میں, ایسے. میں نے کہا آئی شوڈ بی دا پارٹ آف دیٹ اینڈ میک چینج. تو انشاءاللہ ون ڈے یو ول سی کہ چینج. آج آپ دیکھیں پولیس کے اندر 60 جو ہیں ہماری 66 لیڈی آفسر CSS کر کے پورے پاکستان میں آئی, اور دیٹ میکس پورے پاکستان میں CSS آفسرز جو ہیں فیڈرل پولیس آفسرز ہوتے ہیں پورے پاکستان کے لیے. تو دے آر 66 ان نمبر, دیٹ میکس 10% ان سینئر کمانڈ, 10% پاپولیشن ہے. اور لوور کمانڈ پہ میں بات کروں تو ہماری کانسٹیبل سے لے کے آل رینکس کی وہ 3.5% ہے. تو دیٹ میکس اے ڈفرنس. پچھلے 10 سال پہلے میں اگر دیکھوں بفور اے ڈیکیڈ 1.5% تھا, آج دیکھیں 3.4 ہو گیا ہے. تو گریجولی اٹ از انکریزنگ, اینڈ گورنمنٹ آف سندھ کے ہم مشکور ہے کہ انہوں نے ویمن کوٹا بڑھا کر 10% سے 15% کر دیا. سو مور ویمن کین کم ان ٹو پولیس, دے کین جوائن. اور اس کے لیے اب ہم تیاری بھی کروا رہے ہیں ان کو, خواتین کو, کہ کیا کورس پڑھنا چاہیے, کیا جنرل نالج کس لیول کی ہونی چاہیے. اٹس ویری ایزی ٹیسٹ, اور خواتین اس کو کریں, تیاری کریں, ہم ان کو تیار بھی کرائیں گے. اور اس کے بعد وہ جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے اس کا ٹیسٹ پاس کریں اور پھر اس کے بعد آئیں. اور آپ نے چیلنجز کی بات کی تھی ٹریننگ کے دوران کی, تو دیکھیے فزیکل ٹریننگز جس طرح مردوں کی ہوتی ہے اسی طرح خواتین کی بھی ہوتی ہے. اپنے فزیکل مائل جو ہے وہ ٹریننگ میں دوڑنا ہے, آپ نے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں مارننگ PT پریڈ کی وہ ساری کرنی ہے. آپ کو یہاں کٹ آف کریں گے, سوری ٹو کٹ یو ہیئر. بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ کی اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے ہم SSP شیلا قریشی سے, بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو ہے ان سے جاری ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. میم آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے فزیکل ٹریننگ کی اور چیلنجز کی بات کر رہی تھی آپ. دیکھیے ہماری ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بڑی پریمیئر انسٹیٹیوشن نیشنل پولیس اکیڈمی میں ہوتی ہے. جب آپ CSS کوالیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کے بعد کامن ٹریننگ کے بعد آپ اسپیشلائز ٹریننگ میں جاتے ہیں. تو جب آپ کا پولیس گروپ ہے تو پولیس کی ٹریننگ ہوگی آف کورس. تو وہاں پہ آپ رننگ بھی کرتے ہیں, PT پریڈ اینڈ ایوری تھنگ, جو مینڈیٹری آپ کی ٹریننگز ہیں یو ہیو ٹو گو تھرو. وہ کرنے کے بعد آپ کی پھر ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں,
اس کے بعد فائنلی آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. تو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں میں نے بھی دستہ کمانڈ کیا تھا اینڈ اٹ واز امیزنگ. آپ کا ایک ایکسپیرینس اور آپ کا ایک کریج جب آپ یونیفارم کے اندر اور وہ آپ کے سامنے چیف گیسٹ پرائم منسٹر اور سینئر کمانڈ آپ کے پاس موجود ہو, تو بڑا ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. بچپن سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں 6 سپٹمبر پر ڈیفینس ڈے پہ اور مختلف اس پر ایونٹس پہ کہ آپ کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں پلاٹونس کی مارچ ٹی وی پر 23 مارچ کا. لیکن جب آپ ریئل میں کرتے ہیں نا تو اس کا جو انتھوزیازم ہے, اس کی جو فیل ہے امیزنگ, اس کا مزہ ہی الگ ہے. ملک کے لیے آپ کے اندر نیچرلی ایسا جذبہ آ جاتا ہے اس وقت اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اچھا میڈم, ایک چیز میں لازمی ثنایا رکھوں گا, جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ کا پروفائل ہے, آپ نے محنت کی ہے, ایگزامز دیے ہیں, پڑھ رہی ہیں اور ابھی بھی آپ مزید مائلسٹونز اچیو کرنے کے لیے ایک اپنی ہی اسٹرگل کر رہی ہیں. آپ نے کہا کہ ابھی معاملات رکے نہیں ہیں. پولیس کا ہمارا نا برانڈ امیج بڑا ڈیمیج ہوا ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر پاتے, خاص طور پہ خواتین. اگر کوئی پولیس سڑک پر کھڑی ہوگی تو وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے, وہ انسیکیورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھ سے تو لوگ بہت بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی پرسنالٹی ہے نا. So the thing is کہ we want to inculcate more women into police. میرا سوال یہ ہے کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو برانڈ امیج ہے وہ کیسے درست کر سکتے ہیں, اور جو کالی بھیڑیں ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے, بینگ میڈیا پرسن, آج کل تو دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے ہر جگہ, اور سوشل میڈیا پہ جتنی پاپولیشن ہے وہ شاید ادروائز الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اتنی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ ہم سب اپنی اپنی لائف سے, اپنی زندگیوں سے جو کچھ دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیشہ اچھی چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے, جو کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لیکن ہم کرتے کیا ہے, ہم دیکھتے ایک رومر آئی ہے, ہم نے اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا, اتنا, اور اس کے پیچھے کوئی وہ بات ہی نہیں ہے, گراؤنڈنگ ہی نہیں ہے. سو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. سو وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ. دیکھیے ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی بات آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لو, اینڈ وداؤٹ ڈیو ویریفیکیشن ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ پولیس کا جو امیج بلڈنگ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں میڈیا کے اندر ہنسی مذاق میں سب جگہ پہ وہ وردی دکھا رہے ہوتے ہیں, الٹا سیدھا رینکس لگا کے ڈراموں کے اندر, کامیڈیز میں. وائی یو ہیو بین میکنگ ڈسگسٹنگ تھنگس اباؤٹ اے یونیفارم, ایک پولیس آفسر کی آپ جوکس کریک کرتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ, یہ تو بات آپ سیریسلی. لیکن میم ابھی ہم نے ریسنٹلی ہمیں یونیفارم پرسنل کے ایک تو مذاق میں یا کامیڈی میں نہیں لینا چاہیے ان کو, ایک سیریس, ایک دیکھیے اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, it should be reflected in a dignified manner. ذمہ داری ہے پولیس کی بہت. میم لیکن ابھی آپ نے کہا کہ آپ ہم سے ریکویسٹ کریں گے میم, بحیثیت ایک جرنلسٹ ہم جو ہمارا کردار ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں. ابھی ہمارے کرائم رپورٹر ہیں, ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک تھانے میں ایک فرضی جو ہے کلائنٹ بن کے گئے, اور انہوں نے ان کو انکشاف, آپ کے نالج میں آیا ہوگا, اس تھانے دار کو معطل بھی کر دیا گیا. تو اس طرح کی, جی درخشہ تھانے کی بات کر رہی ہوں میں, تو انہوں نے اس طرح کے کافی سٹنگ آپریشنز ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے جو غلط لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, چند ایک اگر ہوں گے 4 to 5% ہوں گے, لیکن وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, obviously ہر ڈپارٹمنٹ میں. لیکن کالی بھیڑوں کے لیے آپ لوگ کیا, میں وہی بتا رہی ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے 100% ایبسولوٹ ورلڈ میں ہم نہیں رہ رہے, دیر آر ایشوز, سب جگہ پر ایشوز ہوتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں, تو پولیس کا محکمہ بھی کوئی آسمان سے تو نہیں آیا ہے, فرام سٹیزنز. یہی لوگ ہیں نا جو وردی پہن کر اس میں ریکروٹ ہوئے ہیں. ایز اے سوسائٹی اگر ہم میں پرابلمز ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ میں بھی آئیں گی تمام. بالکل ایسے ہی. اور ان کو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کا کوئی محکمہ ایسا ہو جس میں اتنی زیادہ سزائیں ملتی ہوں, جزا سے زیادہ سزا ملتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. کہ اگر چھوٹی سی بھی مائنر بھی ایشوز ہوں, میں جو یاد ہے کہ میں نے ایک انکوائری کی تھی, اس میں ایک سپاہی نے 200 روپے کسی سے لے لیے تھے روڈ پہ اسنیپ چیکنگ میں چیک کرتے ہوئے, اس کو 6 سال تک وہ ڈسمس رہا نوکری سے, اور اس کی پوری 6 years. تو دیٹ واز دا تھنگ. پھر وہ کورٹس میں گیا اور وہ مختلف جگہ اپیلس کی, اور جا کے اس کی 200 روپیز کی کرپشن پہ اس کو نوکری سے نکال دیا. اس کی فیملی روڈ پر آ گئی, اس کے بچے اسکول سے ہٹ گئے, اس کے پاس اس کی وائف اس کو چھوڑ کے چلی گئی. دا تھنگ از اس کے پاس مانیٹری پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی فائنانسز کرتا فیملی کو, تو اس کی فیملی پوری برباد ہو گئی. دا تھنگ از کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اتنا سیریسلی سزائیں دیتا ہے, شاید ہی دنیا کا کوئی محکمہ دیتا ہے جتنی پولیس کے اندر جزا اور سزا ہے. سو انکریجمنٹ بھی اپنی جگہ, لیکن اگر ذرا سی بھی وہ ہو, بیکاز اٹس اے ڈسپلنری آرگنائزیشن, تو یہ چیزیں تو پولیس میں بالکل برداشت نہیں کی جاتی. میم لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے ابھی جس کیس کی بات کی, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غلط سزائیں بھی دی گئی ہیں. ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہوں کہ پیچھے کسی کے بیگ ہے تو ان کو معاف کر دیا گیا, ان کو جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن ایک عام آدمی ایک چھوٹا سا بھی جرم کرتا ہے تو اس کو بہت بڑی سزائیں دی جاتی ہیں, جیسے کہ آپ کے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوا ہے. تو ان کے سدباب کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے پولیس کا کام جسٹس دینا نہیں ہے, پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمارا کام کیا ہے. تو ہمارا جو رول ہے رول آف لا, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, دا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی سٹیزن.
नंबर 1 थिंग. नंबर 2, जजा या सज़ा पुलिस के ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट बात है ना कि हम बेनिफिट लेते हैं कि हमें मिल गया एक सस्पिशियस शख्स, हमने पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया, अंडर सेक्शन 54 CRPC हमने उसे लॉकअप कर दिया. अब अगर उसके खिलाफ कोई हमें एविडेंस मिलती है या कुछ उसके खिलाफ FIR है या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, एज पर लॉ उसको ट्रीट किया, वो जेल चला गया, वहाँ साबित होता है नहीं होता, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं. वी नीड रिफॉर्म्स इन एवरी सेक्टर, इन क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर एज वेल. तो जब हमारा पुलिस का है उसमें भी हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर में भी. तो ये टियर है हमारा ट्रायंगुलर. तो इसमें तीनों लेवल पे हमें देखना होगा कि सिटीज़न का रोल क्या है, पुलिस का रोल क्या है एंड जुडिशरी का. तो तीनों ट्रायंगल मिलते हैं. अब जब एक केस बिफोर प्रोसिक्यूट होता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे एविडेंसेस नहीं होते तो उसे सज़ा किससे मिलेगी? एविडेंस बैकआउट कर जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं. उस सूरत में उन्होंने देखा भी होता है, वो कहते हैं हम रोज़ रोज़ नहीं आ सकते. तो आप देखिए इसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है. इन कैमरा ट्रायल कर लें. एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने ऑफेंस होते हुए देखा है. अब अगर उसको हम गवाह बना देंगे या उसे हम गवाह नहीं बनाते मिसाल के तौर पर केस में, तो बगैर गवाहों के तो केस साबित नहीं होगा. गवाह हमें ज़रूरी है, चाहिए है. अब हम टैक्सी ड्राइवर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके सामने ही हुआ, तो वो कहता है मैं तो गवाही नहीं दूंगा, मैं अपनी डेली वेज कमाऊँ या मैं अदालतों में रोजाना के चक्कर काटूं. और फिर मैम थ्रेट्स भी तो आ जाते हैं ना. यस, विटनेस, इसके ऊपर हमने फिर लेजिस्लेशन की. ये जो है विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कानून आ गया कि जो विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे 10 साल पहले. आप कराची के हालात देखें लॉ एंड ऑर्डर के, कि डेली बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज और खूरेजी का आलम था. फिर कराची ऑपरेशन हुआ, फिर पूरे मुल्क में ऑपरेशंस और ये सारा. अब चीज़ें सेटल डाउन है, अब कराची में अमन की जो है वो गहवारा है. तो हम ये देखते हैं कि अब हम जेंडर क्राइम की बात करते हैं, अब हम बच्चों के इश्यूज़ पे बात करते हैं, अब हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन की बात करते हैं. सो पहले तो ये चीज़ें कभी आपके टॉपिक का हिस्सा ही नहीं थी, डिबेट का, कहीं डेलिब्रेशंस ही नहीं होती थी इनके ऊपर. लेकिन आज हम देखें तो हम मुख्तलिफ टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से उसके डेटा कीपिंग की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल फेडरल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. हमने सिंध पुलिस ने स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए. हमने पूरे सिंध के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स बनाए, जहाँ पे हम 40 के करीब, जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज़, जर्नलिस्ट और दीगर हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड के इश्यूज़ हैं उनको हम वहाँ पे एड्रेस करते हैं. सो आई मीन देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज़ जो कि हमने ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और अदर माइनॉरिटीज़ या वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए इस्टेब्लिश किए. सो इन तमाम इक़दामात से सिंध पुलिस के अवामुन्नास को बहुत बेहतरी मिली, रेमेडीज़ मिली. और अब उनकी डिजिटल एप्लीकेशंस हम रिसीव करते हैं. WCPC की आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सबके लिए ही ऐसे, इट्स फॉर एवरीबॉडी, हर बंदे के लिए. ज़ैनब एंड ज़ारा अलर्ट पूरे पाकिस्तान से कोई बच्चा खोता है, यहाँ से ट्रैफिक करके पंजाब में जाता है, इफ यू फाइंड दैट, आप फौरन ज़ारा अलर्ट पे, ज़ैनब अलर्ट पे उसको रिपोर्ट कर दें. ज़ैनब और ज़ारा के रेफरेंस, ये PMDU जो है प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट के ऊपर आपके पोर्टल्स खुलते हैं, ज़ैनब अलर्ट, ज़ारा अलर्ट, आप वहाँ डालें, हमारे पास आएगा. CPLC के पास ज़ैनब अलर्ट है, सिंध पुलिस के पास उसका कनेक्शन है. जैसे कोई बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला आती है थानों में, हम फौरन सिस्टम में फीड करते हैं. पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं पे भी वो पाया जाता है फौरन उसकी तस्वीर से ट्रेस हो जाता है. सो इट्स अ वेरी ईजी थिंग जिसको हम, लेकिन लोगों को अवेयरनेस होने की जरूरत है कि अगर हमें पता हो, और लोग सही बात है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर आप सही डिपार्टमेंट. मैडम ने इतनी अच्छी बात बोली कि एक मनफी खबर है ना सना, उसका इतना प्रोपोगेट किया जाता है, और वो जो उसको सोल्यूशन निकालना या उसको खत्म करना, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी चीजों को ज्यादा हाईलाइट करें. सिटीजन ऑब्वियसली हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी का सबूत देते हुए फेक न्यूज़ को हम बहुत ज़्यादा ना फैलाएं. और जब तक वही वाली बात है, चैनल्स पे तो देयर इज स्पैमरा रेगुलेशंस हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो तूफान है बदतमीजी लगाया हुआ है और उस पे लाइक्स और ये सारे सब्सक्राइब करके, ये AI जनरेशन का हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा समझिए लोगों के लिए एक वबाले जान बनता जा रहा है. बहरहाल मैम, ये सारी बातें कौम हमें दुरुस्त होने की जरूरत है ना, टेक्नोलॉजी या थोड़ी कोई कुछ करेगा. अच्छा, एक आपसे आप ट्रेनिंग की बात कर रही थी, आपने कहा कि कोई फर्क नहीं होता ट्रेनिंग में एक जो मेल पुलिस ऑफिसर है या विमेन. तो मैम, औरत जो है एक नाजुक अंदाम है, तो वो जो इतनी सख्त जो ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसमें कभी कोई मैं इससे अग्री नहीं करती कि औरत सिर्फ नाजुक है. पहली चीज़, ओके, देखिए आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, आपका जो पोटेंशियल है ना, वो अनबीटेबल होना चाहिए. वो आप देखिए, हम मर्दों की इक्वालिटी की तो बात ही नहीं करते ना. अल्लाह ने मर्द को उसकी हैयत में पैदा किया है, बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल. लेकिन आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपकी जो कंटेनमेंट है, रेजिलियंस है, उसका कोई वो आपको कोई नहीं कर सकता. ठीक है, आप अपनी एजुकेशन इतनी रखो. हमारे उस्ताद हमें पढ़ाया करते थे, तो कहते थे नॉलेज इज पावर. बस हमारा, हम पूछते थे सर कोई मैसेज बता दें, हम क्या हमारे टिप्स होंगी सक्सेस के लिए. वो कहते थे बेटा नॉलेज इज पावर, कि हमेशा किताब से दोस्ती रखो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो और आपको कोई बीट नहीं कर सकता. तो बात यह है कि आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए. हमने फिजिकली तो फाइट करनी नहीं है,
مردوں سے اور عورتوں سے. ہم یہ کوئی فائٹ کی جنگ تو ہے نہیں کہ ہم لڑیں گے یا باڈیلی فزیکلی جنگ کریں گے. سو یہ پولیس از اے سروس, تو ہم سروس ڈلیوری کی بات کرتے ہیں. تو جتنا آپ پڑھے لکھے ہوں گے, جتنا آپ پالشڈ ہوں گے, جتنا پروفیشنل ہوں گے, اتنا آپ میٹیکولس ہو کر اپنی جاب کو جو ہے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورت اور مرد, عورت ہمیں اس تضاد سے نکل جانا چاہیے. اللہ نے مرد کی الگ ریکوائرمنٹس رکھی ہیں, عورت کی الگ ریکوائرمنٹس رکھی ہیں, بایولوجیکلی ڈفرینسز ہیں, وی اگریڈ, ہم اس کو مانتے ہوئے. لیکن جہاں تک بات ہے, اگر ہم عورت کو ان فیلڈز میں لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس کی کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا, پازیٹیو ڈسکرمنیشن ہمیں کرنی ہوگی کہ اگر آج وہ خاتون انڈکٹ ہوئی ہے تو کل اس کے ساتھ بچے بھی ہوں گے, اس کی فیملی بھی ہوگی. سو وی ہیو ٹو کریٹ سچ گراؤنڈس کہ جہاں پہ وہ اچھے کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں جاب کر سکے. مثال کے طور پر کل اس کی فیملی ہوگی, وی نیڈ ٹو اسٹیبلش ڈے کیئر سینٹر. اف وی ہیو اے ویمن ان پولیس, وی ہیو ٹو ہیو سیپریٹ واش رومس فار دیم. ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. یہ اس کی کوئی آؤٹ آف دا وہ نہیں ہے کہ ہم بہت ہی کوئی عجیب چیز ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اٹس نارمل نیسیسیٹیٹڈ, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے, اور وہ ہمیں دینی چاہیے. اٹس فار ایوری ڈپارٹمنٹ کہ وہاں ہیرسمنٹ کی پروٹیکشن کی کمیٹیز بنی ہوئی ہوں, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو یا وہ آپ کا پبلک سیکٹر ہو. تو کچھ ایسی بیسک کوڈ آف کنڈکٹس ہیں جو ہمیں سرکار نے بنا کے دیے ہیں. ہمارے پاس لیجسلیشنز فیڈرل پروونشل اویلیبل ہیں, اینڈ وی جسٹ نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا میم, میرا ایک سوال بنیادی ہے, یو آر دا اسٹرانگ لیڈی, ٹھیک ہے, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی پرسنالٹی یہ ایک لاؤڈ ہے جو نظر آ رہی ہے. ہمارے یہاں پرابلم آتا ہے خواتین کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے. مردوں کا معاشرہ ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. مردوں کی سوچ مختلف ہے, اور وہ چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہو, پبلک سیکٹر ہو, پولیس سیکٹر ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, عورتوں کو بڑے چیلنجز ہیں, کھل کے کام نہیں کر پاتی ہیں, اور دباؤ ہے, ذہنی دباؤ ہے, پھر ہراساں بھی اینڈ میں کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو سب سے اچھی بات ہماری خواتین کی ہے ان کی عزت, وہ اپنی عزت پہ کمپرومائز کسی قیمت نہیں کر سکتی, اور جس کی وجہ سے ہماری خواتین نے بہت سیکریفائز کیا ہے, نوکریاں چھوڑی ہیں, کام چھوڑا ہے, وہ سٹارٹ اپس نہیں کر سکیں بیکاز آف میل ڈومینیٹ سوسائٹی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, دیر آر ٹو ویز آف اٹ. نمبر ون, جہاں تک خواتین کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں, کہیں پہ خواتین چیلنجنگ بھی بن جاتی ہیں. دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے, اچھا ہے, خواتین چیلنجنگ بھی بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز میں چونکہ پولیس آفیسر ہوں تو میں جینڈر نیوٹرل ہو کے سوچوں گی, اور جینڈر نہ میں مردوں کی سائڈ سے نہ عورتوں کی, جو میں پرسنل ایکسپیرینسز ہیں میں اس پر بات کروں. سوچنا ہے, بچوں کا بھی سوچنا ہے جو مائنر طبقہ. تو دیکھیے خواتین کی جہاں پر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں, ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو خواتین کو بھی آؤٹ پٹ ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں ایک عورت ہوں تو میرے ساتھ بہت زیادہ لیوریجز, مجھے بینیفٹس ملتے رہے نا. تو آئی تھنک کہ اس کو پرفارم بھی کرنا چاہیے. تو ہمارا جو ٹول ہے ججمنٹ کا, وہ پرفارمنس ہونی چاہیے. تو اگر آپ آؤٹ پٹ اچھا دے رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے عورت نے آؤٹ پٹ دیا یا مرد نے. دیکھیے یہ دنیا کی جنگ ہے, اور یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ شروع سے رہا. 19th سینچری کی اگر میں بات کروں تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اور اس کے اندر پردے کے پیچھے خواتین کو کہا گیا کہ جو ہے وہ سنگنگ کریں. تو میجورٹی اس وقت کیونکہ میل سنگرز ہوتے تھے تو سب یہ سمجھے کہ مرد گا رہے ہیں, تو انہوں نے اتنی کلیپنگ کی, اور جب انہوں نے پردہ ہٹا دیا وہی سنگنگ دوبارہ ریپلے کی گئی تو انہوں نے کسی نے تالیاں نہیں بجائیں سوائے ایک دو کے. تو دا تھنگ واز کہ ڈسکریمنیشن ان یور آئیز ود یور لینس, یور مائنڈ سیٹ لینس, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی خاتون نے گایا تو بس تالی نہیں بجانی, لیکن چونکہ مردوں نے گایا تو ان کو بہائنڈ دا اسکرین تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. سو دیٹس دا تھنگ.